اچھا اسی میں نے آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو نیگیٹو امپیکٹس کی ہم نے بات کی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ نیگیٹو امپیکٹس کس کس لیول پہ ہوتے ہیں؟ مطلب ایک تو بردر محمد علی نے بڑا اچھا بتایا کہ ڈپریشن میں ہوتے ہیں، سوسائڈ تک لوگ چلے جاتے ہیں، باڈی سے آپ کمفرٹیبل نہیں رہتے. تو اگر میڈیا پہ فحاشی دکھائی جاتی ہے، میڈیا کے اوپر اس قسم کی کا کانٹینٹ عام ہو جائے، جو کہ اگر ہم اپنی بھی پاکستان کی بھی تاریخ دیکھیں تو پی ٹی وی ایک زمانے میں یعنی بڑا بہت زیادہ مطلب نیوٹرل سا ہوا کرتا تھا اس طرح سے، لیکن پھر چینلز کی بھرمار لگ گئی اور پھر ہو گیا. تو یہ جو کچھ بھی کانٹینٹ آ رہا ہے، چاہے ڈرامہ میں ہو یا فلم میں ہو یا جس طرح بھی ہو، یا ایون نیوز کی فارم میں ہو، آپ ہر 2 سیکنڈ بعد بتا رہے ہیں کہ جی فلاں بندے کے ساتھ یہ ہو گیا وہ گیا، تو اس کا کیا نیگیٹو کانسیکوینس ہو سکتا ہے لوگوں کے اوپر؟ اس میں زیادہ جو میں ویسے ایک چیز ماشاء اللہ آپ نے بہت زیادہ ریسرچز وغیرہ پیش کر دیں. ایک چیز میں جو خاص طور پہ ایک حدیث میں چاہ رہا تھا میں شیئر کروں آپ کے ساتھ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، کہ جو فتنے ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ دلوں پر پیش کیے جاتے ہیں، اور اٹس لائک اے ووون ریڈ میٹ، یعنی جس سے دے ٹیک ایک دوسرے کے اوپر، جیسے آپ میٹ کو جو ہے نا سیتے ہیں بناتے ہیں، تو آپ ایک کے اوپر دوسرا جو ہے نا اس کا جو اسٹرا ہوتا ہے اس کو آپ باندھتے ہیں، یعنی اٹس لائک اے ویب. تو جس سے بعض کچھ اسکالرز نے بھی انٹرپریٹ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قسم کی انڈیکیشن کر رہے ہیں ٹیلی ویژن کی طرف. بائی دا وے میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ دلوں پر پیش کیے جاتے ہیں، اور وہ صرف آپ کے ذہنوں پہ پیش نہیں کیا جاتے. ان ادر ورڈس کہ آپ کبھی کوئی ویڈیو دیکھ لیں اور کوئی مووی دیکھ لیں، مووی دیکھنے کے بعد اس کے بعد آپ سو جائیں یا آنکھیں بند کر لیں، تو آپ کے خیال میں کیا وہ مووی کے سین یا افیکٹ، یہ جو سینس ہیں وہ آپ کے ذہنوں پہ نظر نہیں آتے؟ مطلب اٹس جسٹ لائک امپرنٹڈ آن یو ان فیکٹ. اور سم ٹائمز یعنی ایون آج تک کوئی بہت زیادہ اسٹرانگ مووی بنی ہو، اس کے جو فیلنگ ہے وہ آپ کو، وہ کہتے ہیں نا یو ڈونٹ ریمبر the words but you remember the experience itself, how it made you feel about it. وہ فیلنگز جو ہیں وہ اتنی زیادہ آپ کے اوپر امپرنٹ ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو، یعنی سم ٹائمز اگر آپ نے کوئی سیکشل آبجیکٹ دیکھا ہے فار ایگزامپل، تو اٹس گوئنگ ٹو، جب بھی وہ آپ کے ذہن میں آئے گی ایک دم اٹس گوئنگ ٹو اسٹیمولیٹ یو، ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مطلب ہے، اس سے ایک بہت بڑے عالم دین ہے شیخ محمد حسان مصری، ایجپشین عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اس کی پریکٹیکل دلیل ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا وہ دلوں پہ پیش ہوتے ہیں، وہ صرف ذہنوں پہ نہیں ہوتے، آنکھوں پہ نہیں ہوتے، وہ آپ کے دل پہ امپرنٹ ہو جاتا ہے. اور جب وہ آپ کے دل پہ امپرنٹ ہو جاتا ہے تو جیسے اس کا ایڈورس افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کا دل جو ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ دل اس کو جو ہے نا وہ قبول کرنا شروع کر دیتا ہے، اینڈ ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس سے it's like a sponge، جیسے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسپنج کی طرح وہ ان چیزوں کو ابزارو کرتا ہے، اور اسپنج کی طرح ابزارو کرنے کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ it's just filled with that and you cannot anything, it doesn't accept anything but those things. تو مطلب آپ اتنے زیادہ desensitized ہو جاتے ہیں کہ you cannot accept، آپ کو وہ، اسی لیے قرآن نے کہا نا کہ پھر حالت یہ ہو جاتی ہے کہ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هوى، پھر وہ بری چیز کو ہی پسند کرتا ہے، مطلب اس کو پھر سیریسنس، اس کے نزدیک کوئی بھی اچھا مٹیریل جو ہے وہ اس سے، تو یہ بڑی، یہ ایک خاص طور پہ ایڈکشن جب سے جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کو وی لاگس کا شوق ہے نا، تو جب تک آپ وی لاگنگ ہی آپ کو انٹرسٹ کرے گی، آپ کو دوسری چیز بے شک جتنی مرضی بینیفیشل ہو، آپ کا ذہن یعنی ہو سکتا ہے وہ بڑی بینیفیشل ہو لیکن آپ کو نہیں انٹرسٹ، تو وہ انٹرسٹ آپ کا جو دل ہے وہ اتنا زیادہ فکسیٹڈ اس پر ہو جاتا ہے کہ آپ اس سے نہیں ہٹ سکتے. تو اسی لیے ہمارا دین جو ہے خاص طور پہ جو یہ جو حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی نظروں کو جھکاؤ. فار ایگزامپل میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں سوشل میڈیا کا تعلق، کیونکہ نظر ہے نا بیسکلی ویژن ہے جس کو آپ، جس کے تھرو آپ سوشل میڈیا کو امپرنٹ اپنے اندر لے رہے ہیں. تو نظر کے بارے میں جو قرآن مجید نے جتنا ایمفیسس کیا ہے، سم ٹائمز میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اٹس اے واو، کہ ہاؤ کین اٹ بی کہ اتنی بڑی بات ہے. قرآن مجید ہر جگہ بار بار اس چیز کے اوپر، ویژول کے اوپر بات کر رہا ہے. امام ابن قیم نے، علماء نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر کہ اپنی نظر، لوور یور گیز، یغضوا من ابصارہم یغضضن من ابصارہن. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اتنی یہ بڑی یعنی چیز، مطلب اٹس آئی تھنک ریمارکیبل. ایک مسئلہ میں سر آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، وہ یہ ہے کہ جب سے میں لاہور آیا ہوں نا تو میں بڑی کشمکش میں پڑ گیا ہوں. وہ یہ کہ میں نے اپنے گھر میں نا ٹی وی جو ہے وہ کیبل ڈسکنیکٹ ہے، مطلب میں نے کوئی، ہمارے گھر میں ٹی وی ڈرامے شرامے وہ سارا کچھ بند ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ ٹی وی ہے بہرحال، اور اس کے ساتھ میں یا تو یو ایس بی لگا لیتا ہوں یا لیپ ٹاپ کنیکٹ کر لیتا ہوں یا ڈی وی ڈی پلیئر بھی ہمارے پاس آثار قدیمہ کا ایک پڑا ہوا ہے. تو کانٹینٹ آئی ڈیسائڈ واٹ کانٹینٹ گوز ان مائی ہاؤس، ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب سے میں لاہور آیا ہوں نا تو آپ کے یعنی چوکوں کے اوپر بڑے بڑے ٹی وی لگے ہوئے ہیں، اسکرینز لگی ہوئی ہیں، اور مجھے یعنی جبرن ایڈ دکھائے جا رہے ہیں جو میں نہیں دیکھنا چاہتا، ٹھیک ہے. اور وہ ایڈ یقین کریں میں حیران تھا، اور میں اپنے ارد گرد دیکھ رہا تھا کہ یار یہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں. اور آپ یقین کریں ایک جگہ ہے، میں نام نہیں لیتا،
ادھر یہ ایک بڑا سا ایسے وہ LED اسکرین لگی ہوئی ہے اور اس کے لٹرلی اپوزٹ میں مسجد ہے, اور وہاں پہ کسی کپڑوں کے اشتہار چل رہے تھے, فیشن لان وغیرہ, اور وہ جس طرح سے وہ ماڈلنگ ہو رہی تھی, آپ نے کہا نا کہ نظریں جھکا لیں, نظر نیچے کر لیں, مجھے سمجھ نہیں آتی, میں نظر نیچے کروں میں ٹکر ہو جائے گی میری. ضیاء بھائی یہ باقاعدہ آپ تو کہہ رہے ہیں نا لان کے, میں نے ایک اشتہار دیکھا ہمارے پبلک میں, یہ نام وہی بات ہے, نام نہیں لینی چاہیے, لیکن LED اسکرین کے اوپر اتنی بڑی اسکرین ہے اور اس کے اوپر ایک خاتون نہا رہی ہیں, اور وہ کس چیز کے اشتہار ہے, یہ سوپ کا اشتہار ہے, صابن کا. تو وہ نہا رہی ہے, وہ کپڑے لے رہی ہے, اور اس کا پورا جو ہے نا بیک سے پوری اس کی کمر دکھائی جا رہی ہے, اور وہ اتنی بڑی اسکرین ہے. اور آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں تو اسٹریٹ لائٹس کم ہوتی ہیں, تو رات کے وقت تو پوری جو اینڈ تک وہ نا ہاں آپ کی, یعنی آپ اسٹریٹ ڈرائیور اسٹریٹ کر رہا ہے تو سامنے بالکل لگی ہوئی ہے, آپ تو نہیں روک سکتے نا. اچھا دیکھیں, میں یہ بات دیکھتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے گھروں میں جہاں پہ بھی ایک اچھا, چاہے بہت اسلامی نہ بھی ہو, ایک کلچرلی مسلمان ہیں یا ٹریڈیشنل مسلمز ہیں یا ایک دین سے محبت رکھتے ہیں, چلو یہ بھی کر لو, اتنے پریکٹسنگ نہ بھی ہو, ہمارے گھروں میں پاکستان میں کوئی ایسا گھر پرسنلی نہیں جانتا, آپ مجھے بتائیے گا اگر آپ کسی کو جانتے ہو, جہاں پہ لڑکی جو ہے, اگر ایک 15 16 17 18 سال کی لڑکی ہے, وہ اپنے ابا جان کے سامنے مطلب ہیئر ریموونگ کریم استعمال کرے گی, بالکل صحیح, اور مطلب اپنی ٹانگیں ان کے سامنے ایکسپوز کر دے اور وہ استعمال کرے, یا وہ ابا جان کے سامنے مطلب اپنی بیک کو ایکسپوز کر کے اپنے آپ کو واش کرنا شروع کر دے, اپنے بالوں کو دھونا شروع کر دے ابا جان کے سامنے. اس طرح سے تو میں یہ ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم اگر اپنے باپ کے سامنے یہ نہیں کریں گے اور ہمارے گھر میں یہ سین نظر نہیں آتا, تو جب ٹی وی اسکرین پہ نظر آتا ہے تو ہم لوگ اتنے ڈی سینسٹائز ہو چکے ہیں کہ ہمارے ناک پہ مکھی بھی نہیں بیٹھتی کہ بھائی ایک عورت ہمارے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور یہ تو میں بہت چھوٹی مثال دے رہا ہوں سر, جو کچھ ڈراموں میں ہو رہا ہے, جو کچھ فلموں میں ہو رہا ہے, جس قسم کے سینز دکھائے جا رہے ہیں, ہم اپنے گھر میں کبھی بھی ایسا سین وٹنس نہیں کرتے, لیکن جب ٹی وی پہ کرتے ہیں تو ٹی وی جو ہے نا وہ آپ کا ایک, اور آپ کمپیوٹر جو ہے وہ آپ کے گھر کا ایک 5th ممبر بن چکا ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے, اور یہ ایسا ممبر ہے آپ کی فیملی کا جو آپ کے ساتھ بحث نہیں کرے گا, صرف یہ بولے گا, آپ اس کی بات سنیں گے. ٹھیک ہے, دیر از نو کوسچننگ. آپ ٹی وی کو یہ نہیں کہہ سکتے ایکسکیوز می آپ غلط کہہ رہے ہیں, اپنے اخلاق کو بدلو. ٹی وی جو دکھا رہا ہے وہ دکھائے گا. ٹھیک ہے, سو ناؤ دا پرابلم از کہ ہمارے گھروں میں یہ جب چیزیں دیکھی جا رہی ہیں, تو ہمیں تو دین نے حکم دیا تھا کہ جب بچہ جو ہے وہ بہن بھائی بھی کیوں نہ ہو, 10 سال کی عمر میں ان کے بیڈز کو سیپریٹ کر دو. بالکل صحیح. اور اسی طرح سے کہا گیا کہ اگر ماں باپ یعنی اپنے کمرے میں ہیں تو صبح یعنی فجر کی نماز سے پہلے اور اسی طرح سے رات کے بعد ان کے گھر میں اگر آپ جاتے ہیں اسی طرح دوپہر کے ٹائم میں بھی, تو آپ اجازت لے کر جائیں. اور اس کے بارے میں علماء یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کہیں وہ بچہ جو ہے وہ کوئی ایسا سین نہ دیکھ لے جو اس کے لیے بنتا نہیں. ایون بہن بھائیوں میں مثال کے طور پہ 10 سال کی عمر ہو گئی ہے, آپ کہیں کہ بیڈ سیپریٹ کر دو, ان کا اپنا اپنا ایک مطلب سسٹم ہے, کیونکہ اگر بیڈ شیئر کرتے ہیں, بلینکٹ شیئر کرتے ہیں, ہو سکتا ہے بھائی جو ہے وہ رات کو جو ہے واش روم یوز کرنے کے لیے گیا ہے, رضائی اس نے کھینچ لیا, مے بی ہی ول سی his own sister in a compromised situation and similarly for the girl as well. تو ہمیں اسلام جو ہے وہ جو کہ سد ذریعہ کی بات کرتا ہے, تو وہ اس چیز کو بھی ایلیمینیٹ کر رہا ہے کہ کہیں اس میں یہ چیز نہ آ جائے, because اللہ سبحانہ تعالیٰ knows what he has created. بٹ ناؤ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے گھروں میں یہ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ نہیں کوئی فرق نہیں پڑا, لیکن ڈیفینیٹلی ایک بڑا ہیوی امپیکٹ ہو رہا ہے.